السلام علیکم اسٹوڈینٹس آف کلاس 8. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ. آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پریویس لیسن میں نے آپ کو سورہ انفال کا جو چیپٹر 1 ہم نے ترجمہ کمپلیٹ کر لیا تھا اور ایکسرسائز بھی کر لی تھی. اب اسی چیپٹر کے میں شارٹ کوسچن آنسرز آپ کو کروا رہی ہوں. فرسٹ 10 آپ کو میں نے پریویس لیسن میں کروائے تھے. امید ہے آپ نے کاپی پہ کر لیے ہوں گے. آج ہم آگے دیکھتے ہیں اس سے مزید. صحابہ کی ایک جماعت کس وجہ سے ناخوش تھی؟ یہ ٹرانسلیشن میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. صحابہ کی ایک جماعت غزوہ بدر کے موقع پر گھروں سے نکلنے پر ناخوش تھی. وہ چاہتے تھے کہ ہمیں مدینہ میں رہ کر ہی کفار کا مقابلہ کرنا چاہیے. جیسا کہ میں آپ کو ترجمے میں بتا چکی تھی کہ وہ ابو جہل کے بہت بڑے لشکر سے خوفزدہ تھے اور ان کا ارادہ تھا کہ جو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے 70 افراد پر مشتمل ہے، ان سے ہی اپنے مدینے میں رہتے ہوئے مقابلہ کر لیں. جب وہ یہاں سے گزریں گے ملک شام سے واپس آتے ہوئے مدینے کے راستے سے، تو ہم وہاں پر ان سے مقابلہ کر لیں گے. ہمیں ابو جہل کے لشکر سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. اس سورہ مبارکہ میں کون سے 2 گروہوں کا ذکر ہے اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا؟ اس سورہ مبارکہ میں ایک تو ابو سفیان کے تجارتی قافلے کا ذکر ہے اور دوسرے ابو جہل کے مسلح لشکر کا ذکر ہے. اللہ پاک نے مومنوں سے وعدہ کیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک پر مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا. یہ آیت میں آپ کو میں پورا تفصیل سے بتا چکی ہوں کہ اگر آپ کو آیت یاد ہوگی، اِذْ یعیدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم، جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ 2 جماعتوں میں سے ایک پر تمہیں غلبہ حاصل ہوگا. یہ اس آیت کے حوالے سے کوسچن ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، تو آپ ترجمے کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں آسانی سے آپ کو شارٹ کوسچن مل گیا. کچھ مومن کس گروہ سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے؟ یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے جو اوپر والا تھا. کس بات پر ناخوش تھی اور یا کس گروہ سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے؟ کچھ مومن ابو سفیان کے غیر مسلح تجارتی قافلے کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے. غیر مسلح یعنی ظاہر وہ تجارتی قافلہ تھا تو اس میں اسلحہ اور ساز و سامان ان کے پاس زیادہ نہیں تھا، تو تجارت کر کے وہ لوگ آ رہے تھے، موسٹلی تاجر لوگ تھے وہ، تو ان سے مقابلہ کرنا انہیں لگتا تھا کہ آسان ہوگا. ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے لیے قرآن پاک میں کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ ان سے کیا مراد ہے؟ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے لیے غیر ذات الشوکہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی کہ بغیر اسلحے کے. ان سے مراد ہے غیر مسلح. اللہ تعالیٰ کس گروہ سے مسلمانوں کا مقابلہ کروانا چاہتا تھا؟ اللہ پاک کی مرضی تھی کہ مسلمان ابو جہل کے مسلح لشکر سے مقابلہ کریں تاکہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہو جائے اور کفار ہمیشہ کے لیے کفار کی جڑ ہی کٹ کر رہ جائے. غزوہ بدر شروع ہونے سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کیا دعا کی تھی؟ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر اللہ سے دعا کی. مسلمانوں کے ساتھ مل کر اللہ سے مدد کی دعا کی. غزوہ بدر سے قبل اللہ پاک نے مسلمانوں کو کیا بشارت دی؟ اللہ پاک نے مسلمانوں کو بشارت دی کہ ہم قطار اندر قطار آنے والے 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے. انی ممدکم بألف من الملائکہ مردفین، یہ آیت ہم نے پڑھی تھی ترجمے میں کہ قطار اندر قطار مطلب آگے پیچھے ایک قطار کی صورت میں 1000 فرشتے آئیں گے جو مسلمانوں کی مدد کریں گے. اللہ پاک نے غزوہ بدر کے موقع پر فرشتوں کی جماعت کیوں نازل کی؟ اللہ پاک نے فرشتوں کی جماعت اس لیے نازل کی کہ اس سے مسلمانوں کے دلوں کو تسکین ہو اور اطمینان ہو. یعنی مسلمان صرف یہ نہ سمجھیں کہ مدد کا صرف وعدہ ہی کیا گیا، بلکہ اللہ نے باقاعدہ فرشتوں کو نازل کیا مسلمانوں کی مدد کے لیے تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں اور ان کو جو ہے اطمینان حاصل ہو. ومن نصر الا من عند اللہ سے کیا مراد ہے؟ ترجمہ ہے اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے. اس آیہ مبارکہ میں مسلمانوں کو یہ تنبیہ کر دی گئی تھی کہ جو مدد بھی کہیں سے ملتی ہے، خواہ وہ ظاہری صورت میں ہو یا مخفی انداز میں ہو، یعنی چھپی ہوئی ہو، پوشیدہ، آپ کو نظر نہ بھی آئے، وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. اور فرشتے بھی دراصل اللہ پاک کے حکم سے ہی مدد کرتے ہیں. اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی سے مدد
مانگنی چاہیے. یہ سمپل آیات کے الفاظ ہیں. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور جیسے عام حالات میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو اسی طرح جو مدد بھی کہیں سے آتی ہے یا ملتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ملتی ہے. اگر اللہ کی رضا ہوگی تو کہیں سے بھی ہمیں مدد مل سکتی ہے، اور اللہ کی رضا نہیں ہوگی تو سامنے موجود کسی شے سے بھی ہمیں کوئی مدد حاصل نہیں ہو سکتی. تو مدد چاہے ظاہری صورت میں ہو یا پوشیدہ ہو، چھپی ہوئی ہو، اللہ ہی کی طرف سے ہے. فرشتے بھی اگر آئے ہیں تو اللہ کے حکم سے آئے ہیں. اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو فرشتے بھی مدد کے لیے نہیں آئیں گے. لہٰذا ہمیں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ اور یقین رکھنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے. آج کے لیے اتنے کوشچن آنسرز کافی ہیں. آپ نے یہ کاپی میں لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں. کچھ مزید تھوڑا سا کام شارٹ کوشچنز اور ایم سی کیوز اگلے لیسن میں انشاءاللہ میں آپ کو کرواؤں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.